بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی 13 آیات اس سے قبل تلاوت ہوئی، آپ نے اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ سماعت فرمایا۔ ان موجودہ آیات میں اسلام کی ایک عظیم جنگ غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ نے پچھلی آیات میں اس کا شان نزول اور واقعہ جنگ تبوک سماعت فرمایا۔ تبوک سے جو منافقین چھوڑ کر بھاگ نکلے، فرار ہوئے، جو ان کے متعلق اگلی ان چند آیات کے اندر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا آیت نمبر 14 میں، اور اگر گھس آتے کفار کے لشکر ان پر مدینہ کی اطراف سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ پھر ان سے یعنی منافقین سے اس فتنہ انگیزی میں شرکت کی درخواست کی جاتی، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا تو فوراً اسے قبول کر لیتے اور توقف نہ کرتے اس میں مگر بہت کم۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ گھر سے جنگ کے لیے نکلے اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اپنے گھروں کی بہانہ لگایا کہ گھر ہمارے جو ہے وہ اکیلے ہیں، اس ڈر سے اس خوف سے ہم اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اپنے گھروں میں ہی موجود ہوتے اور گھروں میں موجود ہونے کے ساتھ اگر مدینہ منورہ پر کفار لشکر ان کے حملہ آور ہو جاتے اور پھر حملہ آور ہو کر وہ کفار اگر ان سے آ کر کہتے کہ آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، تو خدا فرماتا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا کفار کی اس دعوت پر ایک لمحہ پر بھی جب وہ کم نہ سوچتے، وہ فوراً ان کے ساتھ جا کے مل جاتے، اور جب ان کے ساتھ ملتے تو پھر اگر کفار انہیں یہاں سے کچھ دور تک بھی لے جاتے تو انہیں اپنے گھروں کی حفاظت کا کوئی خیال نہ آتا۔ مطلب یہ ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ حالانکہ یہی لوگ پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کے متعلق ضرور بات پرس کی جاتی ہے۔ اب یہ آیت پہ جو آیت نمبر 15 ہے اس میں تھوڑا غور فرما، حالانکہ یہی لوگ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ اللہ سے یہ بات وعدہ کر چکے کہ ہم پیٹ نہیں پھیریں گے، حالانکہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام تبوک کے لیے نکلنے لگے تو کریم محبوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنے خون کی آخری قطرے تک آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ سے وعدہ
کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی آپ کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگیں گے نہیں. یہ منافقین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تبوک میں جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں یہ وعدہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کے وعدے کو یہاں قرآن میں ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ، یہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، یہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. کیا؟ من قبل، تبوک میں آنے سے پہلے، لا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے نہیں. تو اصل میں یہ وعدہ کن سے کیا؟ رسول کریم علیہ السلام سے. آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا اور حضور علیہ السلام سے یہ وعدہ کر کے آئے، اور خدا فرماتا ہے کہ نہیں، جو رسول اللہ سے وعدہ کیا وہ اللہ سے وعدہ کیا ہے. اور جو رسول کریم علیہ السلام کی محبت ہے دراصل وہی خدا کی محبت ہے. جو حضور کے در پہ پہنچتا ہے دراصل وہی خدا کے در پہ پہنچتا ہے. اور اس کے برعکس جو حضور سے اعراض کرتا ہے وہ دراصل خدا سے اعراض کرتا ہے. وہ جتنا مرضی اللہ اللہ کرتا رہے، وہ جتنا مرضی خدا کے در پہ بیٹھا رہے، وہ جو مرضی کرتا ہے، اگر دل میں خیال یاد نہیں حضور علیہ السلام کی عزت اور حضور اگر دل میں نہیں ہے تو وہ دل میں خدا کے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کیوں کہ محبوب علیہ السلام کی ہی حقیقت دراصل خدا مجھے قدوس کو قبول ہے. کتنا پیارا جملہ ہے، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ، یہ اللہ سے وعدہ کر کے ہیں من قبل، اس سے پہلے، لا يَوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیا گیا وعدہ بندہ چھوٹے گا نہیں، پھر اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا. اب حضور سے جو وعدہ کیا ہے گویا کہ انہوں نے خدا سے بھی وعدہ کیا ہے، اور جو خدا سے وعدہ کیا ہے وہ خدا اب اس سے ان سے اس کے بارے میں سوال فرمائے گا، پوچھے گا. آگے فرمایا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجیے لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اگر تم موت سے یا قتل سے ڈر کر بھاگنا چاہتے ہو تو موت سے تو تم نہیں بھاگ سکتے. لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، یہ فرار یعنی یہ بھاگنا تمہیں کہیں ہرگز نفع نہیں دے سکتا. بندہ جب موت سے جنگ سے بھاگتا ہے اور بھاگے گا تو کس ڈر سے بھاگے گا؟ موت نہ آ جائے، مارا نہ جاؤں، قتل نہ کیا جاؤں، مجھے موت سے ڈر کے بھاگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ یہ بھاگنا اور یہ فرار تمہیں کسی صورت بھی نفع نہیں دے سکتا. تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. مقصد کیا ہے کہ میں یہاں سے موت سے بچ کے زندگی کی طرف چلا جاؤں اور میں زندہ رہوں. اب موت سے زندگی کو مقدم رکھتے ہوئے موت پر زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں. جب زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں تو ان کو نفع تو تب ہے کہ جب وہ زندہ ہی رہیں، موت نہ آئے. موت اگر نہ آئے تو پھر تو نفع ہے، لیکن موت نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، تمہیں جو ہے یہ نفع نہیں دے سکتا. موت تو برحق ہے، آنی ہی آنی ہے. اور اگر بستر پر مرنے سے بہتر نہیں ہے میدان جنگ کے اندر مارا جائے؟ بستر پر مرنے سے بہتر نہیں جہاد کرتے کرتے بندہ مر جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس چیز کو ترجیح دیتے تھے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور معروف دعا جسے امام بخاری نے، مسلم شریف نے، ترمذی شریف نے اپنی احادیث کے اندر نقل کی ہے، وہ اکثر دعائیں یہ کرتے تھے اللہم انی اسألک الشہادہ، اے اللہ، اور پھر شہادت کی موت، اور پھر فی بلد حبیبک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا باری تعالی مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے، اور پھر شہادت کی موت آئے تو کہاں پہ آئے؟ میرے محبوب علیہ السلام کے مقدس شہر مدینہ میں آئے. اس سے بڑھ کر اور موت کیا ہو سکتی ہے کہ موت بھی ہو تو شہادت کی موت، اور جس جگہ پر موت آئے وہ جگہ بھی مدینہ منورہ ہو. لہذا مومن میں اور منافق میں یہ فرق ہے. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ،
ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، نفع نہیں پہنچائے گا فرار ہونا. ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے اور قتل سے فرار ہو رہے ہو. وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر بھاگ کر تم نے جان بچا بھی لی تو تم لطف اندوز نہ ہو سکو گے مگر تھوڑی ہی مدت. اس تھوڑی سی مدت میں آپ کیا نفع حاصل کر لیں گے اور کیا اپنے آپ کو لذت کے ساتھ اور دنیاوی جب وہ عیش و عشرت کے ساتھ اپنے آپ کو کیا نفع پہنچا لو گے؟ کچھ بھی نہیں. حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان احد میں تشریف فرما تھے، اب یہ جو ذکر ہوا یہ تو منافقین کا یہ حال ہے. اب منافقوں کا حال اس کے مقابلے میں صحابہ کا حال دیکھیں. صحابہ کرام کا کیا حال تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان احد میں جلوہ افروز تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ایک تلوار ہے. کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں تلوار ہے اور اس تلوار کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، شعر لکھا ہوا ہے. اس تلوار کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے. شعر کیا لکھا؟ فی الجبن آر وفی الاقدام مکرمۃ. پہلا مصرع یہ ہے، فی الجبن آر وفی الاقدام مکرمۃ. دوسرا جملہ ہے والمرء بالجبن لا ينجو من القدر. معنی یہ ہے کہ پہلا جملہ جو لکھا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر شعر لکھا ہوا ہے، میری تلوار کے اوپر شعر لکھا ہوا ہے بزدلی کے اندر شرمندگی ہے، بزدلی میں شرمندگی ہے. وفی الاقدام مکرمۃ، اقدام کہتے ہیں کہ قدم بڑھا کر آگے بڑھ جانا، اور فرمایا کہ بڑھ جانے میں، آگے قدم بڑھ جانے میں عزت ہے. وفی الاقدام مکرمۃ، قدم بڑھ کر آگے بڑھ جانے میں عزت ہے. والمرء لا ينجو من القدر بالجبن لا ينجو من القدر. اور فرمایا کہ دوسرا جملہ تھا کہ بندہ کسی صورت بھی بزدلی کرتے ہوئے موت سے نہیں بچ سکتا، تقدیر سے نہیں بچ سکتا. یہ اس کے اوپر شعر لکھا ہوا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلوار کو اس طرح لہرا رہے ہیں، صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا من یأخذ هذا السیف الا بحقہ. او میرے صحابہ، تم میں سے کسی کا دل کرتا ہے کہ یہ تلوار حاصل کرے؟ یہ تلوار کیا ہے؟ کون اس تلوار کو پکڑے گا مگر اس کے حق کے ساتھ پکڑے جو پکڑے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمائیے اس کا حق کیا، میں اس کا حق ادا کروں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے اللہ تقتل مسلما ولا یفر عن کافر ولا ينفر عن کافر، کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان پر نہ اٹھے اور کسی کافر کو یہ چھوڑے نہ. اس کا یہ حق ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے تلوار حاصل کی اور تلوار لے کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب المستدرک کے اندر یہ روایت ہے اور المستدرک کی یہ روایت جب بیان کی جاتی ہے تو ہمارے اکابرین جو بزرگ ہیں وہ حضرت ابو دجانہ کا عمل یہ کر کے دکھاتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ نے جب تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تلوار پکڑ کر جب وہاں سے باہر نکلے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح لہرا کر اور پورا اکڑ کر زمین پر چلنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب اس کا حق تو سب سے پہلے میں ادا کروں گا، اور بڑا اکڑ کر زمین پر چلنے لگے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ چال چلن دیکھی، ان کا یہ جوش جذبہ دیکھا، یہ دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انھا لمشیۃ یبغض اللہ الا فی مثل ھذا المواطن. آپ نے فرمایا کہ یہ جو چال چلن ہے اگر تو یہ اپنی ذاتی غرض کی بنا پر ہو تو اللہ تعالیٰ اس چال کو دیکھ کر ناراض ہو جاتا ہے. اس چال یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہو اور دشمنوں کے لیے ہو تو پھر یہ جائز ہے. انھا لمشیۃ یبغض اللہ الا فی مثل ھذا المواطن. فرمایا کہ یہ جو چال چلن
دنیا داری کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے، ایک دوسرے پر بڑائی کے لیے، اپنا روب دبدبہ دکھانے کے لیے اور اپنی ذاتی غرض کے لیے ہو، پھر تو خدا کو نہیں بن سکتا، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس ڈال کی وجہ سے، یہ اکڑ، یہ تکبر، یہ غرور کی صورت میں۔ لیکن اگر سامنے کفار ہوں، سامنے منافقین ہوں، سامنے اگر اسلام کی مخالفت ہو رہی ہو اور اسلام کے رعب اور دبدبہ کو بڑھانے کے لیے، اسلام کی حمایت میں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اگر یہ چال چلن ہو، تو پھر فرمایا کہ یہ پھر خدا کو بھی منظور ہے۔ تو مسلمان اور مومن جو تھے وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا، اور منافقین جو تھے وہ وعدہ کر کے بھی آ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ واپس پلٹ جاتے ہیں۔ مومن میں اور منافق میں یہ فرق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔